آج ہم آپ کو اللہ صمد کے پڑھنے کی برکات سے آگاہ کریں گے۔ اللہ صمد کے پڑھنے سے اللہ پاک انسان کی کیسے مدد کرتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ جان سکیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور محترم بہنوں، اللہ صمد کے ورد سے عام لوگوں کو بھی بے شمار فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے کاروبار میں خیر و برکت اور رزق میں وسعت ہو تو وہ روزانہ 1000 مرتبہ اللہ صمد پڑھے، انشاءاللہ دنیاوی دولت حاصل ہوگی اور کبھی خالی جیب نہیں رہے گا۔ اگر کوئی دنیا کے مکر و فریب اور دھندوں میں مبتلا ہو اور اس سے چھٹکارا پا کر سکون قلب چاہتا ہو تو اسے جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب میں ساری رات ہی پڑھے، عجیب فرحت اور سکون محسوس کرے گا انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد جو شخص 33 مرتبہ پڑھے وہ اجر عظیم پائے گا، دنیا اس سے پیار کرنے لگے گی۔ جو شخص تہجد کے وقت 500 مرتبہ پڑھے وہ دین و دنیا میں سکھ اور راحت پائے گا، پریشانیاں اس سے دور رہیں گی۔ اور اگر کوئی شخص 1 کروڑ مرتبہ پڑھ لے تو جو اللہ سے مانگے گا وہی پائے گا۔ اگر کسی بچے کو سبق یاد نہ ہوتا ہو تو یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور 41 دن تک ایسے ہی دم کر کے اس کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ وہ پڑھائی کی طرف راغب ہوگا اور جلد ہی اسے سبق یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ صمد اور انمول خزانے کی کرامات۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ میں کھاریاں شہر میں لیڈی ہیلتھ ورکر ہوں۔ ایک دفعہ میں کھاریاں کے ساتھ واقع ایک گاؤں میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے گئی۔ ایک خاتون نے مجھے باتوں باتوں میں اپنی زندگی کا ایک سچا واقعہ بتایا جس کی میں نے گاؤں میں موجود کئی خواتین سے تصدیق بھی کی۔ اس عورت نے کہا کہ باجی میرا میاں باہر کے ملک میں تھا، کمپنی نے میرے میاں کے 12 لاکھ روپے دینے تھے کہ اچانک ان کے بیچ جھگڑا ہو گیا۔ انہوں نے میرے میاں کو واپس پاکستان بھیج دیا۔ اس وقت ان کے پاس تقریباً 30,000 روپے تھے، جبکہ پچھلے 6 ماہ سے انہیں تنخواہ بھی نہیں ملی تھی۔ گھر آئے تو میں نے پچھلے 6 ماہ سے قرضہ لے کر کاغذ کالے کیے ہوئے تھے۔ جب میں نے پیسے مانگے تو ناراض ہونے لگے کہ میرے پاس صرف 30,000 روپے ہیں اور قرضہ تم نے 60,000 روپے لیا ہے، میں کہاں سے دوں گا؟ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ بات علیحدگی تک پہنچ گئی۔ کسی بزرگ نے مجھے یہ وظیفہ دیا کہ 1.25 کلو گندم کے ہر دانے پر اللہ صمد پڑھیں اور پھر نہر میں گرا دیں۔ آپ یقین جانیے کہ صرف ایک دن دانے پھینکے، دوسرے دن کمپنی والوں نے 12 لاکھ روپے کا چیک انہیں بھیج دیا۔ امید تو دور کی بات ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پیسے مل جائیں گے۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ چونکہ میں لیڈی ہیلتھ ورکر ہوں، گھر گھر کا ہر فرد مجھ پر اعتماد کرتا ہے۔ ایک دفعہ ویکسینیٹر ٹیکے لگانے آیا تھا، میں گھر میں بچے کو بلانے گئی کہ اس کی ماں بچے کو حفاظتی ٹیکے لگوا لے۔ معلوم ہوا کہ ماں تو گھر میں نہیں ہے۔ پوچھنے پر پتا چلا کہ وہ گھر والوں سے روٹھ کر ہمسائے کے گھر گئی ہے۔ 5 دن کی بیٹی تھی اور دوسری 1.5 سال کی۔ گھر میں ساس اور اس کا بیٹا بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ہمسائے کے گھر گئی، سردی کا موسم تھا۔ وہ عورت اپنی بچیوں کو لے کر لیٹی ہوئی تھی۔ جہاں وہ عورت گئی تھی بتاتی چلوں کہ ان کا ایک ہی کمرہ تھا، نہ کچن تھا، نہ باتھ، نہ برآمدہ۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ بچی بیمار تھی، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں کسی سے پیسے ادھار لے کر دوائی لائی تو خاوند آ کر ناراض ہوا اور بات بڑھتے بڑھتے لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی۔ اب میں نے ادھر نہیں رہنا، اپنے میکے جاؤں گی۔ گھر والے کہنے لگے کہ ہم نے اس کو کہا تھا کہ ہم تمہیں تمہارے والدین کے گھر چھوڑ آتے ہیں، مگر اس نے انکار کر دیا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا پڑھوں اور یہ مان جائے۔ میں نے دل ہی دل میں درود شریف پڑھ کر خزانہ نمبر 2 پڑھ کر اس عورت پر پھونکنا شروع کر دیا۔ تقریباً 21 بار پڑھا ہوگا اور غیر محسوس طریقے سے 3 پھونکیں مار دیں۔ آپ یقین جانیے کہ پتہ نہیں مجھے کیوں اتنا یقین تھا کہ یہ مان جائے گی۔ میں نے اسے چلنے کو کہا، ایک بچی میں نے اٹھائی، ایک اس نے اور اسی کے گھر چھوڑائی۔ اس کے خاوند اور ساس کو سمجھایا کہ ابھی کچھ نہ کہنا، کم از کم میری لاج رکھنا۔ بعد میں پتا چلا کہ اس کے ہمسائے ناراض ہو گئے تھے کہ ہماری بات نہ مانی اور پرائی باجی کی بات مان لی۔
یہ خود میرا اپنا واقعہ ہے جو میاں بیوی میں انمول خزانے کی وجہ سے صلح ہوئی۔ میرے دوستو، اللہ پاک کے اس نام کی کیسی کیسی برکات ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور ہر مسلمان کو دل سے اس کا پڑھنا نصیب کرے۔